السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، لجپال، داتا ہے۔ اور درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین، سید الاولین والآخرین کی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے جنہیں ہم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، وہ عظیم نبی کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو جس کی اتباع کے ساتھ مشروط قرار دیا۔ بھائیو دوستو، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، اللہ رب العزت جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اس خالق اور مالک کی دی ہوئی زندگی کا یہ سفر جب انسان طے کرتا ہے تو اس سفر میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مشاکل اس انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان مشکلات میں کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ فکر ہے، کچھ غم ہے، کچھ بیماریاں ہیں، کچھ محرومیاں ہیں، کچھ تلخیاں ہیں، لوگوں کے سخت رویوں سے دل برداشتہ ہونا بھی ہے۔ اور یہ ایسا لامتناہی سلسلہ ہے کہ جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ لامتناہی سلسلہ ختم نہیں ہونے والا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں جب ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں، رشتے دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، باپ کی سرپرستی بھی اٹھ جاتی ہے، باپ کا سایہ بھی سروں سے جب اٹھ جاتا ہے، ماں کی شفقت سے بھی انسان اپنے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بھائیوں کی اخوت کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ الغرض معاشرے کا ہر پہلو اس انسان کو متردد سمجھے، دھتکارا ہوا سمجھے۔ اگر ساری دنیا بھی انسان کی دشمن بن جائے، پھر بھی ایک ایسا راستہ ہے کہ جس راستے کو اختیار کر کے انسان اللہ سے تعلق مضبوط کر سکتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے، انسان اپنے راز و نیاز کی باتیں دنیا کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے اعزاء اقارب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے کرتا ہے، تو پھر اللہ اس بندے کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر دنیا کے اس سفر کے اندر جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، جتنی بھی محرومیاں آتی ہیں، جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، انسان اس کو خاطر میں نہیں لاتا، انسان ان چیزوں سے بھی دل برداشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق اس ذات سے قائم ہو چکا ہوتا ہے، جو ذات ہر مشکل گھڑی میں اس کی دہاز بتاتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے، اس کو ہمت دیتی ہے، اور انسان کو یہ امید بھی ہوتی ہے اگر مجھے مشکلات مار بھی دیں، میری موت بھی واقع ہو جائے، موت واقع ہونے کے بعد بھی میری جس ذات سے دوستی ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ یہ تعلق، یہ ہماری نسبت اس ذات کے ساتھ قید کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء نے بھی اختیار کیا۔ حالانکہ انبیاء تو اللہ کے بھیجے ہوئے خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے رسولوں نے بھی اختیار کیا، جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، جن کے ہر ایک عمل
کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، ان انبیاء نے، ان صلحاء نے، ان اتقیاء نے، تمام لوگوں نے یہ راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ دعا کا راستہ ہے۔ یہ مبارک راستہ جسے ہر ایک اللہ کا بندہ اختیار کرتا ہے، اور ہر چیز شعور کو، جسے اللہ رب العزت نے شعور دیا، عقل دیا، عقل سلیم سے نوازا، تو وہ اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ یہ مہینہ شہر الصیام بھی ہے، اور یہ مہینہ شہر الدعا بھی ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلب کرنا، مانگنا، بلانا، مدد طلب کرنا اللہ رب العزت سے۔ صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، اس کے شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الدعاء هو اظہار غایت التذلل والافتقار للہ سبحانہ وتعالی، کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی عزتوں کا مالک ہے، تیرے سامنے میں ذلیل ہوں، میں حقیر ہوں، اے اللہ میں زندگی کے ہر زاویے کے اندر ہی فقیر ہوں، تیری سوا بھروسہ کرنے والی کوئی ذات نہیں، اے اللہ بس تو میری دعا قبول کر لے، میری حاجت کو پورا فرما دے۔ یہ دعا کا مفہوم اور یہ دعا کا مطلب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ہمیں حکم دیا، حالانکہ غلطیاں انسان کرتا ہے، بغاوت انسان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں، سرکشیاں، اس کی ناراضگی والے کام انسان کرتا ہے، اس کے باوجود پروردگار اپنے بندوں کو بڑی محبت سے پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے بندو، وقال ربکم ادعونی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارا رب تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے، ادعونی، کہ تم مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے التجائیں کیا کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے مانگا کرو۔ بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت انسانوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑا سرکش ہے، اللہ کا جو سب سے بڑا باغی ہے، اللہ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے۔ شیطان ابلیس نے بھی جب اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر، اس نے کہا تھا کہ اللہ کہ تو مجھے الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، تو اللہ رب العزت نے اس ابلیس، اس شیطان، اس سرکش کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے، تجھے میں نے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ جب شیطان کی دعا اللہ نے قبول کی، انسان جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو وہ کس حساب سے اپنی پروردگار سے مایوسی کا اظہار کرے، مایوس ہو جائے، پریشان ہو جائے، مضطرب ہو جائے، پریشانیوں کے اندر گر کر کسی بخوسے کے اندر مبتلا ہو جائے، ٹینشن میں چلے جائے۔ نہیں، ایک انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے رب کی جو محبت والی پکار ہے، اس پکار کو سن کر اس پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دینا چاہیے۔ پروردگار قرآن مجید کے اندر آپ کو فرما رہا ہے بڑی محبت سے کہ اے لوگوں ادعونی استجب لکم، اے لوگوں تم مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، اور جو لوگ میری عبادت کا انکار کرتے ہیں، دعا جسے عبادت کہا گیا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہوئے مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، فرمایا کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ الدعاء هو عبادت، دعا ایک عبادت ہے۔ آپ اپنی حاجت اللہ سے مانگتے ہیں، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سے سوال کرتے ہیں، گویا کہ آپ عبادت کے اندر ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی خوشی اور اساتی کے عالم کے اندر بھی اللہ سے مانگا کرو۔ جب ایک بندہ خوشی، راحت کہ سب کچھ موجود ہے،
ساری نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، بیماری سے بھی شفا یابی ملی ہوئی ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اس بندے کے پاس نہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے مانگتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ فرمایا کہ خوشحالی میں اللہ سے مانگا کرو، تندرستی کے اندر، پریشانی کے حالت کے اندر اللہ رب العزت آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہر وقت شامل حال ہوگی۔ تو یہ دعا بہت ہی عظیم عمل ہے، بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ مکرم، محترم، مشرف چیز کوئی نہیں ہے، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ دعا کسی بھی عالم کی کسی بھی حالت میں انسان خسارے گھاٹے میں نہیں جاتا۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس نے دعا کی، اللہ سے کچھ طلب کیا تو اللہ رب العزت نے اسے عطا کر دیا۔ اللہ نے سمجھا کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے تو وہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک بندہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، کم علم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو چیز مانگی ہے اگر مجھے نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا، آپ کو وہ چیز مل گئی، یہ پہلی حالت۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، کچھ مانگا، اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، متصرف الامور ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، شر اور خیر تقدیر کی ہر بات کا اس کو علم ہے، اس کو علم ہے کہ یہ چیز جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سمجھتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے لیکن یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت وہ چیز اسے عطا نہیں کرتا، بلکہ اس دعا کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی جو مصیبت، کوئی آفت، کوئی آزمائش، کوئی بیماری آنی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے ٹال دیتا ہے۔ یعنی کہ رحمت ہی رحمت ہے، دعا کسی حال میں بھی خالی نہیں۔ اور تیسری فرمایا کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو اس بندے کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ایک بندے نے دنیا میں دعائیں کی ہوتی ہیں، کل قیامت کے دن وہ ان دعاؤں کو پہاڑوں کی صورت میں اپنے سامنے دیکھے گا کہ وہ نیکیوں کے انبار بنے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے بھی بات سنی، کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو ہمیں اللہ سے بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جتنی دعائیں کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے آخرت میں اللہ رب العزت ذخیرہ کر دے گا۔ تو اس لیے دعا سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، غفلت سے نکلے، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہا کریں، سوال کریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں و اقارب کے لیے۔ آپ کسی بھی انداز سے دعا کریں، چاہے اپنی ذات کے لیے، چاہے آپ اللہ سے اپنی جوتی کے تسبیح کا ہی سوال دعا کریں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کی جوتی کا تسبیح بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا کریں، اللہ دے گا، آپ کو وہ چیز بھی دے گا اور ساتھ میں آپ کو اس عبادت کا اجر و ثواب بھی دے گا۔ اگر نہیں دے گا تو وہ چیز، وہ عبادت آپ کے لیے قیامت کے دن ذخیرہ بن جائے گا۔ تو اللہ رب العزت تو یہ بھی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ایک بندہ جب گناہوں کے انبار لے کر میرے سامنے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ حی کریم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا حیادار ہوں، مجھے اپنے بندوں کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ خالق اور مالک ذات ہمیں پکار رہا ہے کہ بندوں میں تمہارے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹانا، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ تو پھر بندہ پتہ نہیں کیوں مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، کیوں بے مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، تو مجھے جب بھی پکارے تو میں تیری خواہش، تیری امید کو پورا کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین و آسمان کے خلا کے برابر، کتنا خلا ہے؟ 500 سال کی مسافت کے برابر، فرمایا کہ یہ پورا خلا اگر تو گناہوں سے، برائیوں سے بھر کر بھی میرے سامنے آ کر ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تیرے دامن میں شرک نہیں ہونا چاہیے، تو نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کے خلا کے اندر جتنے بھی گناہ آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ
اللہ رب العزت کو پکارنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ کتنی عظیم شان ہے ایک مسلمان کی جو ندامت شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہیے میرا پروردگار میرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ کتنی اس کی رحمت ہے، کتنی اس کی بخشش ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنی بھائیوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے بھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا کہ من استغفر ثلاثا، جو بندہ 3 مرتبہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو اگر کوئی اپنے کسی مسلمان اپنے مومن بہن یا بھائی کے بھی دعا فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، 3 کلمات ہیں، اللہم اغفر، اے اللہ تو معاف فرما دے میری مومن بہنوں کو اور میرے مومن بھائیوں کو۔ فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومن مرد اور مومن عورتیں ہوں گی اتنی ہی تعداد میں اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ کیا کوئی معمولی عمل ہے؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اپنے جو سابقہ جو تمہارے مومن بھائی گزر چکے ہیں ان کی بھی دعا کیا کرو۔ قرآنی دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے، معاف فرما دے، اور ایمان کی حالت میں جو ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں سب کو معاف فرما دے۔ تو ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس بخشش کی دعا کی بدولت ہم کتنے بڑے اجر سے ہم کنار ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتنے انعامات سے نواز رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دعاؤں کے آداب بھی سکھائے ہیں، کن لوگوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب بھی دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ نے دعا کی اللہم اجعلہ فوق کثیر من خلقک، اے اللہ اس بندے کو جس نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ مخلوق میں سے اس کو فوقیت عطا فرما دے۔ باوضو ہو کر دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے قبلہ رخ ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا ادب، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، جب بھی دعا کریں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں دعا کے شروع میں اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی حمد و ثنا ضرور بیان کیا کریں۔ اللہ کی حمد کے بہت سے کلمات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم انی اسألک اشہد انک انت اللہ، جتنے بھی کلمات ہیں حمد کے، جو بھی دعا آپ کو آتی ہے یا اگر نہیں بھی آتی تو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے پھر اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ یہ وہ طرز عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں انبیاء کی صلحاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے اندر حمد کا جو لفظ ہے وہ غالب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں پر جہاں پر انعامات کیے، احسانات کیے، ان کو کسی مصیبت سے بچایا، کسی شر سے محفوظ رکھا، کسی فتنے سے محفوظ رکھا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے لیے حمد کے کلمات استعمال کیے۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا بھی جو آخری کلام ہوگا وہ یہی ہوگا تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمہ حمد اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اس میں اللہ کی حمد ہے، اور حمد کا جو سزاوات ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العزت۔ اور اتنا وزنی کلمہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص الحمدللہ کہتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، جو میزان ہے، جو پلڑا ہے، جو ترازو ہے، کتنا بڑا ترازو ہے، صرف ایک مرتبہ اللہ کی حمد بیان کرنے سے، الحمدللہ کہنے سے تملأ المیزان، وہ میزان بھر جاتا ہے۔
امام کائنات فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے جو افضل ذکر ہے وہ الحمد اللہ و لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے جو افضل حمد ہے وہ الحمدللہ ہے۔ شکر کا جو سب سے بہترین کرنا ہے وہ الحمدللہ، جو اللہ کے میزان کو بڑھ کرتا ہے۔ تو جب بھی دعا کریں، دعا سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف ضرور کریں، حمد و ثنا کی کلمات ضرور کریں، اور پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے درود ضرور پڑھا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے لیکن اس پہ درود نہیں پڑھتا تو اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس پہ درود نہیں پڑھتا، زمین و آسمان کے درمیان آ کے وہ دعا معلق ہو جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی جب تک کہ بندہ درود نہیں پڑھتا۔ اس لیے درود شریف ہر دعا کے اندر اول و آخر میں پڑھنا چاہیے۔ اور چھٹا ادب یہ ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ دعا کریں۔ غافل دل کی دعا اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں کرتا۔ ایک انسان ہے بیٹھا ہوا ہے، غفلت میں ہے، دل اس کا کسی اور طرف متوجہ ہے، ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، نگاہیں اس کی آسمان کی طرف ہے، چھت کی طرف ہے، مسجد کے در و دیوار کو دیکھ رہا ہے، متوجہ نہیں ہے اللہ کی طرف، یہ کفیلت نہیں ہے۔ جب اس کے دل کی حضوری اللہ کے سامنے صحیح طریقے سے نہیں ہوگی تب تک اللہ رب العزت اس بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت صرف اسی بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جو حاضر دل کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ جیسے ہم آج کل نماز کے بعد جب امام صاحب فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، مسنون جو اذکار وہ چھوڑ دیتے ہیں، مسنون اذکار حالانکہ وہ بڑی جامع دعائیں ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے جب ہاتھ کو اٹھا کر کچھ کلمات کہہ دیتے ہیں، لوگ جیسے جس انداز سے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں بے خیالی کے عالم میں مجھے اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے ہیں، یاد رکھیے یہ دعا نہیں ہے، ایسی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ اور پھر عظیم سنت کو چھوڑ کر ہم ایک ایسے کام کا ارتکاب کر رہے ہیں جو بدعت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جب بدعت آ جاتی ہے سنت محروم ہو جاتی ہے۔ ہم ایک منٹ یا آدھے منٹ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد سب لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ سنتے اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو نماز کے بعد کے جو اصل مسنون اذکار ہے جس کی اتنی فضیلت ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک خلاف سنت جب عمل آتا ہے تو انسان بہت ساری خیر اور بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ساتواں ادب یقین کے ساتھ مانگے، اللہ سے مانگے اس امید کے ساتھ کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، اللہ سے مانگا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انہیں اللہ کی ذات پر بہت یقین ہوتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کیا کریں، دیکھا کریں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے وہ بندے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اور وہ بندے جن کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ بہت قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، وہ نقطہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی بندے کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے ہر وقت اور اللہ کی ذات پر اس بندے کو اتنا توکل ہے، اتنا یقین ہے، تو اس سے دعائیں کروایا کریں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس لوگ آ کر اپنی حاجات، اپنی ضروریات لے کر آتے تھے اور اس سے دعا کروایا کرتے تھے، اور وہ شخص جس بھی بندے کے بارے میں دعا کرتا تھا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس شخص کی حاجت کو پورا فرما دیتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے اور کچھ لوگ آ کر کہتے کہ آپ ہمیں دعا لکھ دیں، تعویذ نہیں، ہمیں دعا لکھ دیں، تو وہ ایک کاغذ کے اوپر ایک کلمہ لکھ کر دیا کرتے تھے کہ اللہم انہم قد احسنوا الظن بی فلا تخیبوا ظنہم، اے اللہ یہ بندہ دین کی وجہ سے مجھ پر اعتماد کر بیٹھا ہے، اے اللہ اس ان کے اس دینی اعتماد کو توڑنا مت، اے اللہ تیری محبت کی وجہ سے یہ اعتماد بنا ہے، اس بندے کو اپنے ساتھ جوڑ لے اور اس کی حاجت کو پورا فرما لے۔
جس بندے کو وہ یہ دعا لکھ کر دے دیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا، کتنے پیارے کلمات ہیں. اللہ اس بندے کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچانا، اس نے مجھ پر جو اعتماد بھروسہ کیا ہے دینی اعتماد سے کیا ہے، تیری محبت کی بنا پر جو ایک اعتماد ہے، جو ایک زن ہے، حسن زن ہے، اس کو توڑنا مت. اللہ رب العزت اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دیتا تھا. جو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے پاس جایا کریں، ان سے اپنے لیے دعائیں کروایا کریں. یہ وہ منہج ہے جو نبوی منہج ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اے عمر، میری امت میں سے ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، تم نے اس کو تلاش کروا کر اپنے لیے اس سے دعا ضرور کروانا. کتنی بڑی بات تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے بندے بھیجے کہ اس بندے کو تلاش کر کے لاؤ، تلاش کرو بندہ کہاں رہتا ہے. تیسرے سال ہر سال حج کے موقع پر بندے اس شخص کو اویس کرنے کو تلاش کیا کرتے تھے. ایک سال ایک شخص نے خادم نے آ کر اطلاع دی کہ امیر المومنین آپ کو جس بندے کی تلاش میں نا، وہ بندہ بنا کے اندر اپنے خیمے کے اندر موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو بلا لاتا. کہا کہ نہیں، بلانا نہیں ہے. جس بندے کا اللہ کے ہاں اس قدر مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں اتنی او بھگت ہے، اس کو میں بلاؤں گا نہیں، بلکہ میں خود چل کر اس کے پاس جاؤں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اس کے خیمے میں پہنچے تو وہ شخص پوچھا کہ ایکم اویس، تم میں سے اویس کون ہے؟ اب وہ شخص اویس قرنی رحمہ اللہ تابعی تھے، صحابی بھی نہیں تھے، کھانا پکا رہے تھے حاجیوں کے لیے. ان کے خیمے کے اندر جو حاجی تھے ان کے لیے وہ کھانا پکا رہے تھے. عمر بن خطاب نے جا کر ان کو سلام کیا اور پہلے 3 سوال پوچھے. اپنا تعارف نہیں کروایا، پہلے 3 سوال پوچھے، 3 نشانیاں پوچھی جو اللہ کے نبی نے عمر کو بتائی تھی. کہا کہ تمہاری پشت پر ایک برس کا نشان تھا، پہلے بڑا تھا اب چھوٹا ہو کر 1 دینار کی مانند رہ گیا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے. کہا کہ تم کرنی ہو، تمہارا تعلق کرنی قبیلے سے ہے؟ کہا کہ جی. اور کہا کہ تمہاری ایک بوڑھی اماں تھی، وہ فوت ہو چکی ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھ سے اتنے سوال کر رہے ہو، تم کون ہو؟ تو عمر بن خطاب نے کہا میں امیر المومنین عمر ہوں، میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں. اویس کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ کے لیے تو اتنی بشارتیں ہیں، آپ مجھ سے دعا کروانے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ میں خود نہیں آیا، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا کہ عمر اویس قرنی کو تلاش میں اس سے تو اپنے لیے ضرور دعا کرو. اللہ کے نبی کا حکم سمجھ کر تمہارے پاس آیا ہوں، لہٰذا تم میرے لیے دعا کرو. اویس نے کہا کہ تمہیں کیا دعا چاہیے، کیا دعا کرنی ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ سے یہ دعا کر دو کہ اللہ عمر کے گناہ معاف فرما دے. حالانکہ جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں، جن کے لیے سب کچھ ہے، وہ دعا کروا رہے ہیں. تو کیا دعا کروا رہے ہیں کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور ہم اتنے پاپی ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم نے بھی اللہ سے گناہ بخشوانے ہیں. آخری وقت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ میرے سر کو زمین کے اوپر رکھ دو، مٹی کے اوپر رکھ دو، شاید اللہ رب العزت میرا خاک آلود چہرہ دیکھ کر مجھ پر ترس کر دے، مجھ کو رحم کر دے، مجھے معاف فرما دے. وہ عظیم ہستیوں کو اپنی فکر، اپنی بخشش کی، اپنی معافی کی، اور ہم اس قدر غافل ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے مانگنے کی، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اس رحمت والے مہینے میں، اس بخشش والے مہینے میں اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوئی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کبھی مجھے اس بارے میں کبھی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوا. فرماتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت توفیق ہی اسے دیتا ہے دعا کرنے کی جس کی دعا اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر رہتا ہے کہیں اللہ رب العزت یہ توفیق مجھ سے چھین نہ لے، کہیں مجھے دعا کی توفیق سے محروم نہ کر دے.
اگر میں اس توفیق سے محروم ہو گیا تو پھر محرومیاں ہی محرومیاں ہیں۔ اللہ کرے ہماری میں یہ کیفیت بن جائے کہ ہم اللہ سے جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے کہ بلکہ دعا قبول ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے۔ خوف اور ڈر بس اس بات کا ہونا چاہیے کہیں اللہ رب العزت یہ جو دعا کی توفیق دی ہے کہیں اللہ رب العزت ہمیں اس سے محروم نہ کر دے۔ آٹھواں ادب، جب بھی دعا کیا کرو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی دعا کرتے بادہ بنفسہ اپنی ذات سے شروع کرتے، اپنے لیے دعا کرتے، اپنے لیے دعا کریں پھر دوسروں کے لیے دعا کریں۔ نوواں ادب یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں الہا و زاری کے ساتھ دعا کریں، الہا چمٹ کر، وقت لگا کر، گریہ زاری کرتے ہوئے۔ فرمایا کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا کم از کم رونے والا وہی بنا لیا کرو۔ جب اس کیفیت سے تم دعا کرو کہ اللہ سے چمٹ کر، وقت لگا کر، جلد بازی میں کی ہوئی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ الہا و زاری کے ساتھ بار بار اللہ سے مانگے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اللہ قبول فرماتا ہے۔ جو آخری ادب ہے وہ یہ ہے کہ تم ہر خوشی اور شادمانی اور آسانی کے عالم میں بھی اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ پھر جب مشکل گھڑیاں آتی ہیں اللہ رب العزت تمہاری مشکلات کا سی دور فرمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور وہ لوگ جن کی دعائیں اللہ رب العزت ہمیشہ قبول فرماتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ اختصار کے ساتھ 5 بندوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے بعد میں کرتا ہے، پہلے کسی مسلمان بھائی کے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ شخص فلاں اپنے مسلمان مومن بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ پہلے اس کے حق میں ہی دعا قبول فرما۔ اور اللہ پہلے اس بندے کے حق میں وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، بعد میں مسلمان بھائی کے حق میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعا ایسی دعا ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اور تین وہ شخص ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی جو دعا ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر، ایک شخص سفر میں ہے، سفر کر رہا ہے، کوئی بھی سفر ہو سکتا ہے، آپ گھر سے نکلتے ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، آپ مسافر موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیا کریں۔ رمضان کے مہینے میں، روزے کے عالم میں تو ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ دعوت المسافر، دعا مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعوت الوالد لولدہ، والدین اپنی اولاد کے بارے میں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ جو 3 اشخاص ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، شک قبول ہو کر رہی ہے۔ اور 5واں وہ شخص ہے کہ جس کی دعا ہمیشہ ہی قبول ہوتی ہے، وہ نیک اولاد ہے، نیک بچہ یا نیک بچی ہے جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس نیک بچے کی، نیک اولاد کی دعا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ بندہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، قبر میں ہوتا ہے، آخرت میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میرے درجات کیسے بلند ہو گئے، یہ فلاں نیکی تو میں نے کی نہیں، تیرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے جس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے مرحومین کے لیے خوب دعائیں کریں، اور یہ ایسی دعا ہے جو رد ہونی نہیں ہے۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کے درجات بلند ہو جائے تو آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے اللہ رب العزت اس اولاد کو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر کبھی تندرستی کے اندر مبتلا نہیں کرتا۔ اور یہ ایک اتنا اہم راز ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر کشادگی ہو، رزق آپ کا وافر ہو، آپ کو وسعت ملے، اللہ کی طرف سے کشادگی ملے، زندگی میں سکون ملے، تو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دو۔ آپ دیکھیں کیسے آپ کی دنیا بدل جاتی ہے، کیسے آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، آپ کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ جتنے بھی دعاؤں کے آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھ کر اپنے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے ہر حال میں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں شامل فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں کبھی شامل نہ فرمائے کہ جن کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا، جیسے کہ حرام کھانے والا جو بندہ ہے
اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. جو بندہ لین دین کے معاملات کو لکھتا نہیں ہے، اس پر گواہ نہیں بناتا، اس بندے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. اور وہ بندہ کہ جس کی بیوی بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اور نہ وہ اس کو سمجھاتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے، ایسے بندے کی بھی اللہ دعا قبول نہیں فرماتا. اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، نگران بنایا ہے، گھر کا حاکم بنایا ہے. اب وہ شخص اپنی تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو حاکم بنا دیتا ہے کہ گھر کا نظام تو نہیں سنبھالنا ہے، تو بڑی سمجھدار ہے، تو بڑی پڑھی لکھی ہے، لہذا کوئی ذمہ داری سنبھال نہیں سنبھال سکتا. فرمایا کہ ایسے بندے کی بھی اللہ رب العزت دعا قبول نہیں فرماتا. فرمایا کہ وہ بندہ، فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے رفع کرو. اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے بھی تو اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سحری کا وقت جس میں ہم سب بیدار ہوتے ہیں، ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے. اور اذان اور اقامت کا جو وقت ہوتا ہے، درمیانی جو وقت 15-20 منٹ کا وقت، یہ وہ وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت بندے کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اور بارش کے وقت عند المطر او تحت المطر، بارش ہو رہی ہو، آپ بارش کے اندر کھڑے ہو کر دعا مانگے، اللہ قبول فرماتا ہے. یا بارش ہو رہی ہو وقت المطر، بارش کے وقت بھی آپ جو دعا مانگے اللہ قبول فرماتا ہے. اور بدھ کے دن ظہر سے لے کر جو عصر کا وقت ہے، یہ بھی وہ وقت ہے کہ جس ٹائم آپ اللہ سے دعا کریں تو دعا آپ کی قبول ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن بھی، منگل کے دن بھی دعائیں کی. بدھ کے دن ظہر کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. صحابی جابر بن عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی حاجت ہوتی تو میں بدھ کے دن ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک بیٹھ جاتا تو اللہ سے دعا فرماتا کہ میں اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا. تو یہ 5 اوقات ہیں، ان کو اپنے ذہنوں میں رکھیں. ان اوقات کے اندر اللہ سے خوب دعائیں کیا کریں. اللہ رب العزت ہمیں ان عذاب کو اور ان اوقات کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.